اس دنیا میں میرا صرف ایک رشتہ دار باقی ہے اور وہ ہے چھوٹا بھائی، اس نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی کو آپ کے تازہ ترین حالات کا علم ہے؟ قطعاً نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، نہ تازہ ترین اور نہ ہی قدیم ترین۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بھائی سے ملنا جلنا نہیں، بس کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں ایک سگے بھائی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ان مشکل لمحات میں اسے بھرپور سہارا دے سکتا تھا۔ ایک خیال کے پیش نظر میں نے اسے پوچھ ہی لیا، اس قطع تعلقی کا سبب کیا ہے؟ تھوڑے سے تعامل کے بعد اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اور اس کے شوہر میں ایک ذرا بھی نہیں بنتی۔ بھائی اس شادی کے سراسر خلاف تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک رسمی میل تال رہا، پھر بھائی نے منہ پھیر لیا۔ اس نے خود بھائی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے واضح الفاظ میں ایسی کوشش سے منع کر دیا۔ وہ اپنے بہنوئی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اس سے ملنے جلنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا، اس کے منع کرنے کے باوجود میں گاہے بگاہے اس کی خبر رکھتی رہی، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وہ بہت ہی غصیلا، ناپرست اور خوددار ہے۔ اگر میں زندگی بھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گی تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ جن حالات سے دوچار ہیں ان میں بھائی سے تال میل آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے مشورتاً کہا، آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، وہ غریب میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود غریب آباد میں رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب آباد میں رہنے والا ہر شخص غریب ہی ہو اور رئیس نگر کا ہر باسی صاحب ثروت ہو۔ آپ مجھے اپنے بھائی کا نام، پتہ اور رابطہ نمبر لکھوا دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیے، پھر سرسری انداز میں بولی، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، بعض اوقات کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ میں نے ایک حقیقت بیان کی، وہ تو پھر آپ کا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے سویرے دفتر بلا لیا جہاں وہ کاغذات پر دستخط کر سکتی تھی۔ آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی موکل کی جانب سے اپنی وکالت میں خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے خاص کوشش کر کے پروڈیوسر کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر آیا اور ایک اہم کام یہ کیا کہ اس مقدمے کی ایک نقل متعلقہ یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹر ڈاک ارسال کر دی۔ یہ کیس 5 مئی کو عدالت میں لگا تھا۔ عدالت نے ٹی وی پروڈیوسر کو 14 مئی کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکام صادر کیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت تک یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ 6 مئی کو میری موکل نے فون کر کے مجھے بتایا، وکیل صاحب، اس خبیث نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ سیدھا میری بیٹی کے اسکول پہنچ گیا تھا، مگر میری بیٹی دھن کی پکی نکلی اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ قائم کیا ہوگا؟ میں نے ایک امکانی بات کی۔ وہ بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے فون پر میری بات ہوئی ہے اور میں نے ساری صورتحال اس پر واضح کر دی ہے۔ پھر اس کا کیا رد عمل رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا وہ بہت سٹ پٹایا ہوا ہے۔ کیا آپ نے عدالت میں دائر مقدمے اور اسے جاری ہونے والے طلبی کے نوٹس کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ہر بات اس پر واضح کر دی ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے واپس اس کے گھر چلی جاؤں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ اس پر اس نے آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، پہلے تو وہ نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، جب میں نے اس کی ایک نہ مانی تو وہ چال بازی پر اتر آیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی چال بازی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولی، اس کا وعدہ ہے کہ اگر میں خلا کا کیس واپس لے لوں اور بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگوں تو وہ ایسی ویسی تمام غیر نصابی سے باز آ کر ایک اچھا، با کردار اور باوفا شوہر بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ اسے یہ موقع دینے کو تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چٹانی لہجے میں بولی، وہ بڑا بگلا بھگت ہے، میں اس کی ساری مکاری کو سمجھ رہی ہوں۔ وہ ہیلے بہانے سے مجھے مقدمے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر میں اس مرتبہ اس کے فریب کے جال میں پھنس گئی تو پھر زندگی بھر نکل نہیں سکوں گی۔ وہ میرا کوئی ایسا بندوبست کر دے گا کہ میں دم مارنے کی سکت بھی کھو بیٹھوں گی۔ میں اس کی منفی اور مثبت دونوں اقسام کی قوتوں سے واقف ہوں۔ اگر قدرت نے اس شیطان سے نجات حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اور جہاں تک اس کے سدھرنے کا تعلق ہے تو ان تلوں میں ایک قطرہ بھی تیل نہیں۔ جس شخص کو عورت کی وفا، سلیقہ مندی اور خدمت گزاری، صلہ رحمی نہ انسان بنا سکے،
وہ ایک آن میں خود کو کیسے بدل کر رکھ دے گا؟ میں اس کی فطرت اور سرشت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بد کرداری اس کی نس نس میں رچی بسی ہے۔ اس نے اسٹوڈیوز کے نام پر جو دفتر بنا رکھا ہے، وہاں آڈیشن اور اسکرین ٹیسٹ کے پردے میں بڑی بھیانک اور سیاہ داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ چند روز قبل میں نے اس کے اسٹوڈیوز جا کر اچھی خاصی ہنگامہ رائی بھی کی تھی۔ اس کی ایک شکار حسین و جمیل لڑکی کو تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ پتہ نہیں اس موقع پر مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بے نقط سنا ڈالی اور اس چھیل چھبیلی لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ بہرحال وہ چند لمحے ٹھہرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں اب اس کی کسی چال کسی فریب میں نہیں آؤں گی۔ وہ بل بلاتا ہی رہ جائے گا اور میں ازدواجی بندھن کی گرہ کھول کر آزاد ہو جاؤں گی۔ میں کورٹ کی مدد سے اسے ایسی شکست دوں گی کہ باقی کی زندگی اس کی زخم چاٹتے گزرے گی۔ وہ ہر روز مرے گا اور ہر روز جیے گا، لیکن ڈھنگ سے نہ مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ اس کی زندگی مرقع عذاب بن کر رہ جائے گی۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کی سزا ہوگی۔ میں نے تحمل سے اس کی جذباتی تقریر سنی، تاہم میں اس کے خیالات سے متفق نہیں تھا۔ اس نے اب تک اپنے شوہر کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کی روشنی میں وہ ٹی وی پروڈیوسر ایک بے حس، ظالم، سفاک اور اپنی خواہش کا غلام ایک بد کردار شخص تھا۔ ایسے لوگ بڑی موٹی کھال کے ہوتے ہیں۔ پچھتانا یا شرمندہ ہونا ان کا شیوا نہیں ہوتا۔ ان پر کوئی سزا، کوئی عذاب آسانی سے لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار ضروری نہ سمجھا اور اپنی موکل سے پوچھا، آپ ان حالات میں پریشان تو نہیں ہیں؟ قطعاً نہیں، وہ ہاتھ سے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، بات تو پہ ٹھیک ہے، آپ اپنے مطالبے پر ڈٹی رہیں، پردہ غیب سے آپ کے لیے بہتری ہی نمودار ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، وہ آپ سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آنے دے، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس تاکید کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا خاتون، آپ کا شوہر کسی بھی بہانے آپ سے ملنے کی کوشش کرے گا، آپ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنانا ہوگی۔ اس سے آپ کی ملاقات کورٹ میں ہی ہونا چاہیے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ پھر الوداعیہ کلمات کے بعد یہ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ آئندہ چند روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلومات حاصل کر لی کہ کورٹ کا حکم نامہ ٹی وی پروڈیوسر تک پہنچ گیا اور اس نے یہ نوٹس باقاعدہ رسیو کر لیا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یونین کونسل نے بھی تحریری شکل میں اس سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی تسلی بخش اور حوصلہ افزا تھی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ اطمینان اس وقت پاش پاش ہو گیا جب 13 مئی کی شام اس خاتون کی دوست نے میرے دفتر فون کیا۔ اس کی وہ دوست ڈاکٹر تھی۔ میں اس وقت بے حد بزی تھا۔ میری سیکرٹری نے ان رقام پر مجھے اطلاع دی کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر فوری طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کی کال مجھ تک ٹرانسفر کر دے۔ میں اگلے ہی لمحے آن لائن ہو گیا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر کی بوکھلائی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اور وکیل صاحب غضب ہو گیا، آپ کی موکل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا اور پھر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، پولیس نے اسے کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ ایک مرتبہ پھر شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس کا قتل کر دیا؟ میرا مطلب ہے کس کے قتل کے الزام میں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ اس سنسنی خیز اطلاع نے وقتی طور پر مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر ایک خبرو لڑکی کے قتل کا الزام ہے، لیڈی ڈاکٹر بتا رہی تھی۔ چند روز پہلے اپنے شوہر کے اسٹوڈیوز میں مقتول سے اس کا اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میرا دھیان فوری طور پر اس لڑکی کی طرف چلا گیا جس کا ذکر میری موکل نے کیا تھا۔ اداکاری کی شوقین وہ لڑکی میری موکل کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اس سلسلے میں وہ شوہر کے دفتر پہنچی تھی۔ پھر وہاں جو ہنگامہ رائی ہوئی اس سے میں آگاہ تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا، میری موکل کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ اس نے میرے سوالات کے درست جوابات فراہم کر دیے۔ میں نے متعلقہ تھانے کے بارے میں دریافت کیا اور فون بند کر دیا۔ تھانہ انچارج تھوڑی دیر پہلے ہی راؤنڈ سے واپس آیا تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مذکورہ تھانہ انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا۔ آئیے آئیے، وہ طنز امیز اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جناب، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کوتاہی کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ البتہ اگر میں راستہ بھول جاتا تو شاید اس وقت میں کہیں اور کھڑا ہوتا۔ وہ میری چوٹ کو سے ہلاتے ہوئے بولا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، جاؤ بابا جان چھوڑو۔ پولیس والوں اور وکیلوں میں ٹسل ایک عام سی بات ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے شاکی اور نالا نظر آتے ہیں۔ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرا اس کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے کیس کو بگاڑنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے ہر بادشاہ اور شہری بخوبی جانتا ہے۔ میں نے تھانہ انچارج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تحمل سے کہا، میری ایک موکل کو آپ نے اپنی حوالات میں بند کر رکھا ہے، میں ذرا اسے 4 باتیں کرنے آیا ہوں۔
میری موکل کے الفاظ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہایت ہی محتاط لہجے میں مستفسر ہوا، کہیں آپ پروڈیوسر کی بیوی کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں صرف ایک ہی عورت بند ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے معنی خیز انداز سے اسے دیکھا، لیکن اس کے انداز میں گہری تشویش در آئی۔ وہ آپ کی موکل کیسے ہو گئی؟ ابھی 5 بجے تو ہم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس نے آپ سے اتنی جلدی رابطہ کیسے قائم کر لیا؟ میں نے تھانہ انچارج کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، موصوفہ 10 روز قبل میرے کلائنٹس کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے گھورا، پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ قاتل نے واردات سے پہلے ہی آپ کو اپنا وکیل نامزد کر لیا تھا۔ میں نے اس موقع پر بھرپور طنز کیا، تھانے دار صاحب، اس قسم کی منصوبہ بندی تو آپ کے شعبے سے منسوب کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے عادی اور پیشہ ور مجرم متعلقہ تھانے میں حاضری لگانے کے بعد ہی واردات کے لیے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ نے بڑے دھڑلے سے میری موکل کو قاتل قرار دے دیا ہے۔ کیا 3-4 گھنٹوں ہی میں آپ نے تفتیش مکمل کر لی؟ ملزمہ سے اقبال جرم بھی کروا لیا یا یہ کام بھی باقی ہے؟ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، ملزمہ ہماری حراست میں ہے۔ جرم کا اقرار اور آلہ قتل کی برآمدی ہوتے دیری کتنی لگتی ہے؟ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ میں نے فروئی باتوں میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور روکھے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی موکل سے چند باتیں کر لوں۔ تھوڑے توقف سے میں نے اضافہ کر دیا، اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ زیر حراست ملزم کو اپنے وکیل سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے مجھے دیکھا اور آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا۔ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا تو میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ وکیل صاحب ہیں، حوالاتی عورت سے ان کی ملاقات کروا دو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بس جناب 10 منٹ میں پوچھ لیں جو پوچھنا ہے، ہم پر بھی فرض کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا جیسے تھانے دار کے ذریع خیالات کی تائید کر رہا ہوں۔ پھر میں کانسٹیبل کے ہمراہ لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی موکل سے کامل تنہائی میں بات کرنے کے لیے میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ اس فارمولے کو کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے۔ میری موکل بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سے ہم کلام ہوا تو اس نے سراسیمہ آواز میں کہا، اور وکیل صاحب یقین مانے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے آپ کی بات کا 100% یقین ہے۔ میں نے اس کی نفسیاتی حالت کے پیش نظر کہا، آپ کوئی انسان کیا بلی کا ایک بچہ نہیں مار سکتی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو قتل کی اس واردات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ میری نرم خوئی اور حوصلہ افزائی نے کسی مرہم کا سا کام دکھایا۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی میں یکلت کمی واقع ہوئی اور وہ امید افزا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب اس مصیبت سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں تمام معاملات کو دیکھ لوں گا۔ آپ کے خلاف تیار کی جانے والی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ قاتل نہیں ہیں، اور فرض محال اگر آپ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیتی تو پھر وہ شخصیت آپ کا شوہر ٹی وی پروڈیوسر ہوتا۔ اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، آپ کتنے اچھے وکیل ہیں وکیل صاحب۔ میں اس وقت کتنے اتنے اور جتنے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہی اطمینان بخش بات تھی کہ اس کا اعتماد بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ پہلے جس طرح وہ ڈری سہمی دکھائی دیتی تھی اب وہ کیفیت زائل ہو گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کیس میں میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت میرے پاس بہت تھوڑی مہلت ہے۔ وہ کانسٹیبل کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے یا پھر تھانہ انچارج کے پیٹ میں اچانک مڑوڑ اٹھ سکتا ہے، اس لیے نہایت ہی سوچ سمجھ کر متصرن آپ مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیں۔ تفصیلی گفتگو میں آپ سے بعد میں کر لوں گا۔ وکالت کے شعبے سے وابستگی کے باعث آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کون سی ضروری بات مجھے بتانے کی ہے اور کون سی فروئی وغیرہ اہم بات نظر انداز کرنے کی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے نہایت اعتماد کے ساتھ سر کو اس باتی جنبش دی اور مجھے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے انتہائی متعلقہ حساب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مقتول کے بارے میں میری موکل پہلے ہی مجھے تفصیل سے بتا چکی تھی۔ شوبز میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دینے کی خواہش مند وہ حسین و جمیل لڑکی پچھلے کچھ عرصے سے اس کے شوہر سے چپکی ہوئی تھی۔ ٹی وی پروڈیوسر نے 1-2 سیریلز میں اسے چھوٹے موٹے رولز بھی دیے تھے، تاہم وہ لیڈنگ رول کی تمنائی تھی۔ اس بات سے بحث نہیں کہ پروڈیوسر نے مقتول کو اپنے چنگل میں پھانس رکھا تھا یا وہ پروڈیوسر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ بہرحال دونوں لازم و ملزوم کی طرح پچھلے کچھ عرصے سے ایک ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے تھے اور اسی سبب میری موکل نے چند روز قبل اسٹوڈیوز میں ہنگامہ آرائی بھی کی تھی۔ میری موکل اور اس مقدمے کی ملزم نے مجھے بتایا کہ آج دوپہر 1 بجے مقتول نے اسے فون کیا اور اسے ملاقات کی درخواست کی۔ میری موکل ان دنوں اپنی دوست لیڈی ڈاکٹر کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مقتول سے پوچھا وہاں کا فون نمبر اسے کس نے دیا۔ اس نے گول مول جواب دیا اور بولی کہ ملزم آج ہی اس سے مل لے، وہ اس سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے
ملزم کو مقتول کے رویے پر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ چند روز قبل ان دونوں کے بیچ سنگین نوعیت کا جھگڑا ہو چکا تھا اور اس موقع پر ملزم نے مقتول کو ایک زناٹے دار تھپڑ بھی مار دیا تھا، مگر اس وقت وہ نہایت ہی دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ ملزم نے اسٹوڈیوز میں ہونے والی بدمزگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا حوالہ دیا اور مقتول سے تلخ لہجے میں استفسار کیا کہ صورتحال میں کیا اس کے درمیان مکالمت کی کوئی راہ نکلتی ہے۔ مقتول نے جواباً وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی سلسلے میں ملزم سے ایک اہم ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ مقتول نے اسے بتایا کہ وہ ملزم کی طرف سے دائر شدہ خلا کے کیس سے بھی آگاہ ہے اور اس کے حق میں گواہی دینے کو تیار ہے، یعنی پروڈیوسر کے خلاف لب کشائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملزمہ اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ اس کے تعامل کو دیکھتے ہوئے مقتول نے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بند گئی۔ مقتول نے کہا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھل گئی ہے۔ وہ ملزم کے شوہر کی حقیقت تک پہنچ گئی۔ اس کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اسے شدید نفرت کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پروڈیوسر کی مخالفت میں ملزم کا ساتھ دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سابق سلوک کی معافی بھی چاہی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو اپنے مطلب اور فائدے کی شے اچھی لگتی ہے۔ اس وقت مقتول ملزم کی حمایت میں بول رہی تھی اور اس وقت اس کی باتیں ملزمہ کو بھا گئیں۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مقتول کی گواہی ملزم کے خلا والے کیس کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی۔ اس گواہی کے باعث ٹی وی پروڈیوسر کا کردار واضح ہو جاتا اور عدالت پہلی فرصت میں میری موکل کے حق میں فیصلہ کر دیتی۔ اس تناظر میں میری موکل نے مقتول سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ مقتول نے اس تجویز کو نہ مانا اور کہا کہ اس کا ملزم کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ جب سے ٹی وی پروڈیوسر سے اس کی انبن ہوئی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے لگی، لہٰذا اس ملاقات کے لیے ملزم ہی کو گھر سے نکلنا ہوگا۔ ملزم چونکہ اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں آئے۔ جواب میں مقتول نے اسے اپنی ایک دوست کے فلیٹ کا پتہ سمجھا دیا اور تاکید کی کہ وہ 2 اور 3 بجے کے درمیان وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کر لے۔ مذکورہ فلیٹ تارک روڈ کے کمرشل علاقے میں ایک عمارت کے 3rd فلور پر واقع تھا۔ ملزم نے وہ پتہ اور وقت اپنے پاس نوٹ کر لیا اور اسی وقت دوسری طرف سے مقتول نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ میری موکل نے مجھے مزید بتایا کہ جب وہ 2:15 بجے مذکورہ فلیٹ پر پہنچی تو اسے بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کال بیل بجائی۔ تیسری بیل پر اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ میری موکل 2 مرتبہ کی ناکامیاب گھنٹی کاری کے بعد مایوس ہو کر واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان تمام حجت کے طور پر اس نے تیسری بار کال بیل کا بٹن دبایا تھا۔ بہرحال اس نے ہینڈل گھما کر دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اصولی طور پر صاحب خانہ کو گھنٹی کے جواب میں دروازے پر آنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی۔ میری موکل کو اس وقت اور زیادہ حیرت ہوئی جب پورا فلیٹ گزرنے کے بعد مقتول سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ ایک بیڈ روم میں تھی اور مقتول ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ ملزم کے اندازے کے مطابق ان دونوں کے سوا اس فلیٹ میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مقتول نے خوشدلی سے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور پھر ڈریسنگ کی جان چھوڑ کر خود بھی بیڈ پر چلی آئی۔ ملزم نے جب مقتول سے پوچھا کہ اس کی وہ دوست کہاں ہے جس کا وہ فلیٹ ہے، تو مقتول نے رازداری سے بتایا کہ اس نے اپنی دوست کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا ہے تاکہ وہ ملزم کے ساتھ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ ملزم کے اطمینان کے لیے اس نے ایک ردا چڑھاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا وہ نہیں چاہتی کہ اس کی دوست کو اس معاملے کی خبر ہو۔ ملزم مقتول کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہو گئی۔ پھر ان دونوں کے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی۔ اس دوران میں مقتول مسلسل ٹی وی پروڈیوسر کے خلاف زہر اگلتی رہی اور اس کے ساتھ ہی وہ ملزم کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتی رہی۔ اس کا انداز اور استدلال اتنا تاثر انگیز تھا کہ اس ملاقات کے اختتام پر ملزم نے اپنے سابق رویے پر اس سے باقاعدہ معذرت بھی کی اور نہایت ہی ندامت سے اقرار کیا کہ اس نے جوش و جذبات میں آ کر مقتول کو تھپڑ مار دیا تھا۔ 2:45 پر میری موکل مقتول سے رخصت ہوئی اور ٹھیک 5 بجے اسے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے سے گرفتار کیا گیا، اسی حسینہ کے قتل کے الزام میں جسے وہ آدھے گھنٹے تک دوستانہ ماحول میں تسلی تشفی کی باتیں سن کر آئی تھی۔ میں نے یہ قصہ سنا، مجھے بے حد افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی موکل کی حماقت پر غصہ بھی آیا، تاہم اس موقع پر غصے کا اظہار انتہائی نامناسب ہوتا۔ چنانچہ میں نے معتدل انداز میں اس سے کہا، آپ تارک روڈ والے فلیٹ کی طرف جانے سے پہلے کم از کم مجھے تو فون کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولی، اب وکیل صاحب پتہ نہیں اس وقت میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ واپس گھر پہنچ کر میں نے اس واقعے پر کافی غور و خوض کیا۔ اس لڑکی کا رویہ کبھی مجھے الجھانے لگتا اور کبھی میں مطمئن ہو جاتی۔ اس کشمکش میں کافی وقت گزر گیا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ کو فون کر کے اس کی اطلاع تو دے دوں، مگر آپ کا نمبر ڈائل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے اس وقت بنگلے پر پہنچ گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے حوالات کی اصلاحوں کی دوسری جانب موجود اپنی ہم پیشہ خاتون کو گہری نظر سے دیکھا اور متاسفانہ انداز میں کہا، بہرحال کمان سے نکلا ہوا تیر اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آپ اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائیں کہ کسی نے آپ کو تارک روڈ والے فلیٹ پر آتے جاتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ میرا تو خیال ہے میں کسی شناسا کی نظر میں نہیں آئی، وہ متعاملانہ لہجے میں بولی۔ ویسے
تارک روڈ ایک مصروف کمرشل شاپنگ ایریا ہے، ہزاروں لوگوں کی نگاہ مجھ پر پڑی ہوگی۔ پھر وہ چونکی اور اتنا کہہ کر خاموش ہوگی۔ لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے بتایا، لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے یعنی شاہد موجود ہیں جو اس فلیٹ میں میرے دخول اور خروج کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، پولیس نے اس قسم کی بات محض اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کی ہوگی، ورنہ اتنی کم مہلت میں وہ کس طرح عینی شاہد پیدا کر سکتے ہیں؟ اس محکمے کی کارکردگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں نے اپنی موکل سے 2-3 مزید اہم سوالات کیے، پھر پوچھا، آپ نے اس فلیٹ میں مختلف اشیاء کو چھوا تو ہوگا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، داخلی دروازے سے لے کر آخری بیڈ روم تک متعدد مقامات سے میرے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوا کہ میرے اس سوال کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مقتول کی اس دوست کے بارے میں کچھ جانتی ہیں جس کے فلیٹ پر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا، گفتگو میں کہیں اس دوست کا نام تو آیا ہوگا؟ قطعاً نہیں، وہ مایوس لہجے میں بولی۔ اس دوران میں وہ زیر بحث نہیں آئی۔ میں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں اس بارے میں تفصیلات حاصل کر لوں گا۔ اب وکیل صاحب، میں تو ایک چھوٹی سی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مجھ پر ناگہانی افتاد آن پڑی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مصیبت ہی ہوتی ہے، اور اب جو کچھ بھی ہوگا اسے بھی دیکھ لیں گے۔ بس آپ اپنی ہمت کو تھام رکھیں، باقی میں بھگت لوں گا۔ اللہ کے بعد میں صرف آپ سے امید رکھتی ہوں، وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک گئی۔ ابھی تک انہوں نے کوئی باقاعدہ بیان نہیں لیا، اس نے بخلاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ پولیس والوں کو بھی وہی بیان دیں جو باتیں مجھے بتائی ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے شوہر کے کردار اور عدالت میں دار خلا کے کیس کا تذکرہ کرنا نہ بھولیں، باقی عدالت میں نمٹ لوں گا۔ اس نے مجھے ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر آپ سے ملنے کے لیے تھانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس حوالات میں میرے پہلے ملاقاتی آپ ہی ہیں وکیل صاحب۔ پولیس کل صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی اور ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا، میں آپ کی درخواست ضمانت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا، گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں گھبراؤں گی وکیل صاحب؟ اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے حتی المکان تسلی تشفی سے اس کا حوصلہ بڑھایا، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور تھانے سے باہر آ گیا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا اور تفتیش کے نام پر 15 روز کا ریمانڈ مانگ لیا۔ میں نے اپنی موکل کی درخواست ضمانت اپنے وکالت نامے کے ساتھ جج کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ ایک قتل کا کیس ہے، جائے وقوع پر جا بجا ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ملزم کی ضمانت انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزم ایک معزز شہری ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل ہے۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے وکیل استغاثہ بول اٹھا، وکالت کے پیشے سے وابستگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ترکی با ترکی کہا، آپ نے جرم کا ذکر کر کے میری موکل کو مجرم ظاہر کرنے کی کوشش کیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملزم قاتل ثابت ہو چکی ہے؟ میرے سوال میں طنز کے ساتھ ساتھ بے پناہ حبکی بھی شامل تھی۔ وکیل استغاثہ نے نامعقول بات کر کے مجھے تاؤ دلا دیا تھا۔ وہ ڈٹائی سے بولا، جرم ثابت نہیں ہوا تو بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، معصوم صورتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے، مقتول سے اس کی پرانی دشمنی تھی۔ چند روز قبل ملزم مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکی ہے۔ اس واقعے کا چشمدید گواہ بھی موجود ہے۔ مناسب موقع پر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں عدالت میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ وہ غالباً اس ناخوشگوار واقعے کا حوالہ دے رہا تھا جب میری موکل نے غصے میں آ کر مقتول کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وکیل استغاثہ ضمانت دشمن دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کا مخاطب جج تھا۔ ازیں علاوہ استغاثہ کے پاس ایسے گواہ بھی ہیں جنہوں نے ملزم کو جائے وقوع پر آتے اور وہاں سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ قتل کا محرک بہت واضح ہے۔ اگر ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ابھی تک آلہ قتل بھی برآمد نہیں ہوا، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے 15 روز کا ریمانڈ دے دیا جائے تاکہ جلد از جلد عدالت میں اس مقدمے کا چالان پیش کیا جا سکے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، میری موکل بے گناہ ہے۔ ایک گہری سازش کے تحت اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس موقف کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل اور حقائق موجود ہیں جو عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے سامنے لانا مناسب نہ ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ میری موکل اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں اس نے فیملی کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے متعلقہ عدالت اور خلا کے مقدمے کی تفصیل بیان کی اور کہا، جناب عالی، آج یعنی 14 مئی کو خلا کی کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن میری موکل کو ایک روز پہلے ہی قتل کے الزام میں
گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات تو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے امری موکل نے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا ہے، پہلی پیشی سے ایک روز قبل وہ اس شخص کی داشتہ کی جان لینے ایسی سنگین غلطی نہیں کر سکتی۔ داشتہ؟ جج نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مقتول ملزم کے شوہر سے کسی قسم کا تعلق رکھتی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے چیخ سے متشابہ آواز میں کہا۔ جناب علی، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا الزام مقتول کی کردار کشی کے برابر ہے، اور اس صورت میں اس الزام کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے یہ جملہ کوٹ کر کے اپنی دنس میں گویا بہت بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ نہایت فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جج کو مخاطب کیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، جناب علی، عدالت صرف حقائق، ثبوت اور سچ کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتی ہے۔ یہاں جذباتی جملوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر جذبات کے اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے لگے تو سب سے زیادہ رونے دھونے اور واویلا مچانے والوں کو مظلوم اور بے گناہ مان لیا جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خاصے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کی ہم ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، اسے سکھ کا ایک سانس نہیں لینے دیتے، لیکن مرنے کے بعد اچانک اس کی خوبیاں اور عظمتیں ہم پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے ہم اس درد کو نہیں بھولتے کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ مگر عدالت کسی شخص کے اچھا یا برا ہونے کے لیے ثبوت مانگتی ہے یا ہر بات ثابت کرنا پڑتی ہے؟ وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا، جناب علی، وکیل صفائی منطقی مشگافیاں کے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ جناب علی، وکیل صفائی کی منطقی مشگافیاں معزز عدالت کا وقت برباد کر رہی ہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کا ریمانڈ منظور کر کے اسے حوالے پولیس کیا جائے تاکہ اس کیس کی کوئی شکل نکل کر سامنے آ سکے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے عدالت میں منطق کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے؟ میں نے وکیل استغاثہ پر ایک گہری چوٹ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپس میں الجھ پڑتے، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک انتہائی معقول سوال کیا، وکیل صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ عدالت میں ہر بات کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ مقتول اور ملزم کے شوہر کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب علی، میں اس تعلق اور سلسلے کی تفصیل بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کروں گا۔ فی الحال اتنا بتاتا چلوں کہ میری موکل اپنے شوہر کی انہی بے راہ رویوں سے تنگ آ کر خلا کے فیصلے تک پہنچی تھی۔ کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ اپنے بیان میں ان معاملات کی کلئی کھول کر رکھ دے گی۔ وکیل استغاثہ ہوگی امیز لہجے میں بولا، یور آنر، ملزم ایک خطرناک عورت ہے۔ اس نے اپنے جذبہ انتقام کو سرد کرنے کے لیے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا اسے ضمانت پر رہا کرنا ٹھیک نہیں۔ جناب علی، میں نے بڑے جوشیلے لہجے میں جج کو مخاطب کیا، میں براہ راست اپنے فاضل دوست سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی ایک غلطی میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ جج نے میرے حسب منشا اجازت مرحمت فرما دی تو میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ اس گھاٹ پر کھڑے کیا کر رہے تھے جہاں آپ کے دعوے کے مطابق میری موکل نے مقتول کو حوالہ موت کیا تھا؟ اور کیا مطلب آپ کا؟ وہ سر پٹا گیا۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، مطلب سیدھا سادہ اور آسان ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے فرمایا ہے ملزم بہت خطرناک عورت ہے، اس نے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اتنے وثوق سے تو وہی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے جائے وقوع یعنی موت کے گھاٹ پر نفس نفیس موجود ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بخلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ عدالت میں کبوتر یا بٹیر نہیں پکڑے جاتے میرے فاضل دوست، یہاں الفاظ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ الفاظ دلائل، حقائق، شہادت اور بیان کو جنم دیتے ہیں۔ معزز عدالت کے فیصلے بھی مختلف نوعیت اور مختلف تاثیر کے الفاظ پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ کسی مجرم کو سزا اور کسی بے گناہ کو جزا بھی انہی الفاظ کے ذریعے دی جاتی ہے، لہٰذا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالا کرے، کیونکہ جو الفاظ انسان کے قابو میں نہیں رہتے دوسرے انہیں اپنے قابو میں لے آتے ہیں۔ آپ کی الفاظ پکڑنے کی شکایت جائز نہیں۔ میں نے میٹھی چھری سے اسے اچھے ہاتھ سے چرکے لگا دیے تھے۔ وہ تلملا کر رہ گیا، برا سا منہ بناتے ہوئے جج سے کہنے لگا، جناب علی، وکیل صفائی بات کو الجھانے اور عدالتی کارروائی کو تاخیری حربوں سے روکنے کے لیے ہاتھ سے مشہور ہیں۔ یہ الفاظ کی بازی گری سے معاملے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس بات کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ میں اس موقع پر کہاں چکنے والا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات مجھے لکھ کر دینے کو تیار ہیں اپنے اصلی دستخط کے ساتھ؟ یقین جانیے آپ کی یہ مختصر سی تحریر میرے لیے باعث افتخار ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس قسم کی ریتی سے اسے گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
میں نے اس کی الجھن کے باوجود ابھی جب کوئی وضاحت نہیں کی تو وہ حجالت میں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میں اس کیس سے نبٹ لوں، پھر آپ کی فرمائش بھی پوری کر دوں گا۔